ایک کے پاس کافی زیادہ باغات تھے، اس کو کافی اللہ نے مال دیا ہوا تھا، تو وہ غرور کر بیٹھا اور تکبر کر بیٹھا اور اپنے آپ کو سیلف میڈ سمجھنے لگا، ڈیلوژن میں چلا گیا، انٹائٹلڈ فیل کیا کہ آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو آل دس، میں نے تو وہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، اور ظاہر ہے پھر اللہ نے بتایا کہ کس طرح اللہ نے اس سے وہ چیز لے لی، اور پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور اس نے کہا کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ۔ یہ جو سٹوری ہے سبحان اللہ، اس میں وہ جو مٹیریلزم ایکسیسو، ایک ہے کہ چلو اسلام منع نہیں کرتا ہے مٹیریلزم، ناٹ آل مٹیریلزم از بیڈ ان دا سینس کہ آپ کو نیسیسٹیز پوری کرنی ہے، کوالٹی لائف گزارنا میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوالٹی کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوالٹی گیجٹ رکھنے میں، لیپ ٹاپ رکھنے میں۔ انفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیپینس کو ایک حدیث میں ریلیٹ کیا ہے، ایک بڑے گھر سے، اسپیشیس گھر سے، ایک اچھی سواری سے بھی ہیپینس کو ریلیٹ کیا ہمارے نبی نے، اچھی وائف کے ساتھ ریلیٹ کیا ہمارے نبی نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، بٹ obviously ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹڈ، obsess نہیں ہونا۔ اب یہ بندہ obsess تھا، چونکہ یہ obsess تھا تو یہ اس لیول پہ چلا گیا کہ یہ آہستہ آہستہ آخرت کا بھی انکار کرنے لگا، اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کی سوچ ہی یہ بن گئی کہ میں تو بہت خوش ہوں، مجھے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا اللہ، ٹھیک ہے؟ جیسے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، عابد نہیں تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ اس دور کے نبی کے پاس ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے واقعہ، اور اس نے کہا اس نبی کو کہ میں اتنے عرصے سے اللہ کی جو ہے وہ کر رہا ہوں نافرمانی، تو مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں کہا ابھی تک، مجھے تو کوئی پنش نہیں کیا اللہ نے۔ تو اللہ نے اس نبی کی طرف وحی کی کہ اسے کہو کہ اللہ تمہیں اتنے سالوں سے پنش کر رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں، اور وہ پنشمنٹ یہ ہے کہ تمہیں توفیق بھی نہیں ہوتی اچھے اعمال، یہ تمہاری پنشمنٹ، اور تمہارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ میں ٹھیک ہوں کہ میں غلط ہوں، بلکہ تم ڈیلوژن میں ہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اتنے پلاٹس ہم بنا لیں، ٹھیک ہے نا، پراپرٹی بنا لیں، انہیریٹنس بچوں کی زبردست، ایوری تھنگ از گوئنگ ویل، لیکن ہم نے نہ بچوں کو قرآن سکھایا، نہ بچوں کو دین کے ساتھ جوڑا، ہم نے نہ بچوں کو کوئی مطلب آپ کہہ لیں ویلیو ایڈ کی ان کی لائف میں، ان دا سینس کہ کیریکٹر ان کا کوئی بلڈ کرنا۔ تو کیا کیا ہم نے؟ یہی تو ڈیلوژن ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایسی فیملیز میں پھر بہت زیادہ ڈسکارڈ ہوتا ہے آگے جا کے، اللہ معاف کرے، اور ظاہر ہے ہاتھ سے چیزیں نکلتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی بھی پیدا کریں۔ ہم دعا گو ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کے ڈسکارڈز چل رہے ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں فیملی میں، لیکن قرآن کو لے کر آئیں اپنی لائف میں، اسٹل یو ہیو ٹائم، لے کر آئیں، اور اپنے بڑوں کی غلطیوں سے سیکھ جنہوں نے متعارف نہیں کرایا دین کو اس طرح یا قرآنک ٹیچنگ۔ تو بہرحال سیلف میڈ نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو، اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں سمجھنا چاہیے، دولت کے نشے میں اتنا نہیں ڈوب جانا چاہیے انسان کو کہ دوسروں کو نیچا دیکھے، اور یہ کہ صرف ان سے مصافحہ کرے، ان سے ملے جو کام کے لوگ ہیں۔ ایسے تو لوگوں کو اللہ کے نبی نے بہت ورس ٹائپ آف پیپل کہا نا، جو صرف امیروں کو بلاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب بندہ ایکسیسو مٹیریلزم کا شکار ہوگا تو دیٹ پرسن از موسٹ پرون ٹو دجال، کیونکہ دجال جو ہے وہ ٹیسٹ کرے گا انسان کو آ کے، قحط سالی کے تھرو، پھر یہ کہ ریسورسز کے تھرو، پھر جنت دوزخ اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، پھر اریگیشن، رین، یہ چیزیں آتی ہیں، پھر سو کالڈ معجزات دکھا کے، ڈیلوژن اور ایلوژن کریٹ کر کے، پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو وعدے کر کے مختلف پوزیشن کے، فیم کے، پاور کے، آل دیز تھنگس، تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے فتنے سے بچنا۔ اینڈ لیٹ می ٹیل ہیئر انشاءاللہ کہ with all due respect to the female audience کہ دجال کو فالو کرنے میں بہت زیادہ خواتین ہوں، اور یہاں تک آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص اپنی ماں، بہن، بیٹی کو زنجیروں کے ساتھ باندھے کہ وہ باہر نہ جائیں دجال کے لیے، لیکن they will follow دجال، وہ پھر بھی جائیں گی۔ تو اللہ معاف کرے، بہت جو ہے وہ مشکل سچویشن ہے، بڑا فتنہ ہے، بہت پریشر ہے ہماری فیمیل فوک۔ یعنی میں دیکھتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے لوگ بھی مجھے بتاتے ہیں، اور کچھ ظاہر ہے ایسی خبریں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں، سکینڈلز بھی ملتے ہیں کہ کس طرح ٹک ٹاک نے، سنیپ چیٹ یا ان ایپس نے ایک اچھا خاصا گھر برباد کیا، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، لیکن وہ وائف جو ہے ویڈیوز بنانا شروع ہوئی، اس نے اپنی بیوٹی کو ڈسپلے کرنا شروع کیا، اور کتنا پریشر ہے وومن فوک پہ کہ دے ہیو ٹو میک دا ویڈیو، یعنی ان پہ ایز اف کہ ویڈیو نہیں بنائیں گی تو زندگی انکمپلیٹ ہے، اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہیں کریں گی تو زندگی انکمپلیٹ ہے۔
I mean, what talent is that کہ بس ایک کیمرہ سامنے رکھا اور بال کھولے اور ویڈیو بنا دی and that's it. What kind of a talent is that؟ ہم کیا ٹیچ کر رہے ہیں اپنی جنریشن کو, فیوچر جنریشنز کو؟ بہت افسوس کی بات ہے. This is exactly the فتنہ کہ عورتیں سب سے زیادہ جو انفلوئنس ہوں گی. اللہ معاف کرے, میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ریزسٹ نہیں کر پائیں گی خواتین, اللہ معاف کرے. سو پلیز, یہ بات کرنے کا مقصد ڈسکریج کرنا نہیں ہے کسی کو, یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ خدا کے لیے اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو بچائیں. سوشل میڈیا پہ آنا, اپنی بیوٹی کو فلانٹ کرنا, پبلکلی فلانٹ کرنا, اس کے بڑے ڈینجرز ہیں. گھر تباہ ہو جاتے ہیں, افیئرز چلتے ہیں, ایکسٹرا میریٹل افیئرز چلتے ہیں, اور گناہ جاریہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی عادت ہو جاتی ہے ان چیزوں کی کہ پھر انسان کا راہ راست پہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ فتنہ ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے. therefore we should repent, اور ہمیں جو ہے سمجھانا چاہیے وومن فوک کو انشاءاللہ تعالی. اور مرد بھی ہیں, دیکھیں مردوں کا الگ ٹاپک ہے, وہ بھی بہت غلطی کرتے ہیں, اور یہ دلیل نہیں دینی چاہیے کہ مرد ہمیں دیکھتے ہی کیوں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک فولش دلیل ہے. آپ دکھاؤ گے تو مرد دیکھے گا, سیدھی سی بات ہے. اور پھر مقصد کیا ہے وہ ریل اور وہ چیزیں بنانے کا؟ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ, جو ہم دعا گو ہیں, ایسی جو ہماری بہنیں ہیں جو انفارچونیٹلی اس طرف چلی گئی ہیں اور دے ہیو سلپڈ, تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہدایت بھی دے اور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. تو بہرحال بی کیئرفل, دس از مائی کرکس, کیونکہ دجال کو ریزسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ اسی سائڈ پہ جا رہی ہیں یا کوئی جا رہا ہے. تو بہرحال یہ اینٹی ڈوٹ اس اسٹوری میں کہ ایکسیسو مٹیریلزم کا شکار نہیں ہونا ہے, کانسیپٹس کو ریوائز کرنا ہے. اور وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. And present to them the example of life of this world, it being like rain which we send down from the sky, and the vegetation of the earth mingles with it, and then it becomes dry remnants scattered by the winds, and Allah is ever over all things perfect in ability. دنیا کی مثال ان کے سامنے پیش کرو جیسے بارش آتی ہے آسمان سے, پھر جو ہے وہ بارش کی وجہ سے نباتات اگتے ہیں, اور اس کے بعد وہ نباتات بھس بن کے جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں, ظاہر ہے اسکیٹر ہو جاتے ہیں, ونڈز انہیں اڑا کر لے جاتی ہے. اور بے شک اللہ, وکان اللہ علی کل شیء مقتدر, ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی طرف سے ہے رسپیکٹ, اللہ کی طرف سے ہے انسانوں کے دلوں میں محبت ڈالنا. یہ بدنامی ہے, یہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کہ آپ مشہور ہو جائیں. مشہوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا رسپیکٹ کرنے لگ گئے لوگ, بدنام ہوتے ہیں لوگ. اور اللہ معاف کرے, یہ لوگوں کا ویو, بیسیکلی میجورٹی کا جو ویو ہے آپ کے بارے میں, وہ اللہ کا بھی ویو ہوتا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. ایک جنازہ گزرا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے لوگ کہہ رہے تھے بہت اچھا انسان تھا, نیک انسان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ہے, یعنی اللہ اس کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ پیش آئے گا, کیونکہ لوگ کا جو اوپینین ہے انشاءاللہ وہی جو ہے اللہ تعالیٰ پھر وہی معاملہ کرے گا. آپ سوچیں, لوگ آپ کے بارے میں کہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یہ ایسی ہے, اور زیادہ لوگ کہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, کچھ لوگ بہت فولش ہوتے ہیں, وہ غلط کومنٹس کرتے ہیں, لیکن اچھے خاصے سمجھدار لوگ آپ کے خلاف ہیں, تو پھر پلیز بی ویئر, اور خیال کرنا چاہیے اس کا. تو بہرحال بھوس بن کے سب اڑ جائے گا, ریالٹی یہی ہے, اور اینڈ میں بچتا کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بعد ریگریٹ بچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو ابھی پیسج ہے, یہ اس کا اختتام جب ہوا, تو دس از دا سیکنڈ اسٹوری ان سورہ کہف. سیکنڈ اسٹوری جو ہے وہ مین آف ٹو گارڈنز کی, جن کے پاس باغات تھے. ایک کے پاس کافی زیادہ باغات تھے, اس کو کافی اللہ نے مال دیا ہوا تھا, تو وہ غرور کر بیٹھا اور تکبر کر بیٹھا اور اپنے آپ کو سیلف میڈ سمجھنے لگا, ڈیلوژن میں چلا گیا, انٹائٹلڈ فیل کیا کہ آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو آل دس, میں نے تو وہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. اور ظاہر ہے پھر اللہ نے بتایا کہ کس طرح اللہ نے اس سے وہ چیز لے لی, اور پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا, اور اس نے کہا کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ. یہ جو سٹوری ہے سبحان اللہ, اس میں وہ جو مٹیریلزم ایکسیسو, ایک ہے کہ چلو اسلام منع نہیں کرتا ہے مٹیریلزم, ناٹ آل مٹیریلزم از بیڈ,
ان دا سینس کہ آپ کو نیسیسٹیز پوری کرنی ہے. کوالٹی لائف گزارنا میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کوالٹی کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوالٹی گیجٹس رکھنے میں, لیپ ٹاپ رکھنے میں. انفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیپینس کو ایک حدیث میں ریلیٹ کیا ہے, ایک بڑے گھر سے, اسپیشیس گھر سے, ایک اچھی سواری سے بھی ہیپینس کو ریلیٹ کیا ہمارے نبی نے, اچھی وائف کے ساتھ ریلیٹ کیا ہمارے نبی نے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے, بٹ obviously ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹڈ, obsess نہیں ہونا. اب یہ بندہ obsess تھا, چونکہ یہ obsess تھا تو یہ اس لیول پہ چلا گیا کہ یہ آہستہ آہستہ آخرت کا بھی انکار کرنے لگا, اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کی سوچ ہی یہ بن گئی کہ میں تو بہت خوش ہوں, مجھے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا اللہ. ٹھیک ہے, جیسے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, عابد نہیں تھا, بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, وہ اس دور کے نبی کے پاس ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے واقعہ, اور اس نے کہا اس نبی کو کہ میں اتنے عرصے سے اللہ کی جو ہے وہ کر رہا ہوں نافرمانی, تو مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں کہا ابھی تک, مجھے تو کوئی پنش نہیں کیا اللہ نے. تو اللہ نے اس نبی کی طرف وحی کی کہ اسے کہو کہ اللہ تمہیں اتنے سالوں سے پنش کر رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں, اور وہ پنشمنٹ یہ ہے کہ تمہیں توفیق بھی نہیں ہوتی اچھے اعمال, یہ تمہاری پنشمنٹ, اور تمہارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ میں ٹھیک ہوں کہ میں غلط ہوں, بلکہ تم ڈیلوژن میں ہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو. اللہ اکبر. تو دیکھیے اتنے پلاٹس ہم بنا لیں, ٹھیک ہے نا, پراپرٹی بنا لیں, انہیریٹنس بچوں کی زبردست, ایوری تھنگ از گوئنگ ویل, لیکن ہم نے نہ بچوں کو قرآن سکھایا, نہ بچوں کو دین کے ساتھ جوڑا ہم نے, نہ بچوں کو کوئی مطلب آپ کہہ لیں ویلیو ایڈ کی ان کی لائف میں, ان دا سینس کہ کیریکٹر ان کا کوئی بلڈ کرنا. تو کیا کیا ہم نے, یہی تو ڈیلوژن ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسی فیملیز میں پھر بہت زیادہ ڈسکارڈ ہوتا ہے آگے جا کے, اللہ معاف کرے, اور ظاہر ہے ہاتھ سے چیزیں نکلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی بھی پیدا کریں. ہم دعا گو ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کے ڈسکارڈز چل رہے ہیں, پریشانیاں چل رہی ہیں فیملی میں, لیکن قرآن کو لے کر آئیں اپنی لائف میں, اسٹل یو ہیو ٹائم, لے کر آئیں, اور اپنے بڑوں کی غلطیوں سے سیکھ جنہوں نے متعارف نہیں کرایا دین کو اس طرح یا قرآنک ٹیچنگ. تو بہرحال سیلف میڈ نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو, اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں سمجھنا چاہیے, دولت کے نشے میں اتنا نہیں ڈوب جانا چاہیے انسان کو کہ دوسروں کو نیچا دیکھے, اور یہ کہ صرف ان سے مصافحہ کرے, ان سے ملے جو کام کے لوگ ہیں. ایسے تو لوگوں کو اللہ کے نبی نے بہت ورس ٹائپ آف پیپل کہا نا, جو صرف امیروں کو بلاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب بندہ ایکسیسو مٹیریلزم کا شکار ہوگا تو دیٹ پرسن از موسٹ پرون ٹو دجال, کیونکہ دجال جو ہے وہ ٹیسٹ کرے گا انسان کو آ کے قحط سالی کے تھرو, پھر یہ کہ ریسورسز کے تھرو, پھر جنت دوزخ اس کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے نا, پھر اریگیشن, رین, یہ چیزیں آتی ہیں, پھر سو کالڈ معجزات دکھا کے, ڈیلوژن اور ایلوژن کریٹ کر کے, پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو وعدے کر کے مختلف پوزیشن کے, فیم کے, پاور کے, آل دیز تھنگس. تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے فتنے سے بچنا. اینڈ لیٹ می ٹیل ہیئر انشاءاللہ کہ with all due respect to the female audience کہ دجال کو فالو کرنے میں بہت زیادہ خواتین ہوں, اور یہاں تک آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص اپنی ماں, بہن, بیٹی کو زنجیروں کے ساتھ باندھے کہ وہ باہر نہ جائیں دجال کے لیے, لیکن they will follow دجال, وہ پھر بھی جائیں گی. تو اللہ معاف کرے, بہت جو ہے وہ مشکل سچویشن ہے, بڑا فتنہ ہے, بہت پریشر ہے ہماری فیمیل فوک. یعنی میں دیکھتا ہوں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے لوگ بھی مجھے بتاتے ہیں, اور کچھ ظاہر ہے ایسی خبریں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں, سکینڈلز بھی ملتے ہیں کہ کس طرح ٹک ٹاک نے, اسنیپ چیٹ یا ان ایپس نے ایک اچھا خاصا گھر برباد کیا. سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا, لیکن وہ وائف جو ہے ویڈیوز بنانا شروع ہوئی, اس نے اپنی بیوٹی کو ڈسپلے کرنا شروع کیا, اور کتنا پریشر ہے وومن فوک پہ کہ دے ہیو ٹو میک دا ویڈیو. یعنی ان پہ ایز اف کہ ویڈیو نہیں بنائیں گی تو زندگی انکمپلیٹ ہے, اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہیں کریں گی تو زندگی انکمپلیٹ ہے. آئی مین واٹ ٹیلنٹ از دیٹ کہ بس ایک کیمرہ سامنے رکھا اور بال کھولے اور ویڈیو بنا دی اینڈ دیٹس اٹ. واٹ کائنڈ آف اے ٹیلنٹ از دیٹ؟ ہم کیا ٹیچ کر رہے ہیں اپنی جنریشن کو, فیوچر جنریشنز کو؟ بہت افسوس کی بات ہے. دس از ایگزیکٹلی دا فتنہ کہ عورتیں سب سے زیادہ جو انفلوئنس ہوں گی, اللہ معاف کرے. میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ریزسٹ نہیں کر پائیں گی خواتین, اللہ معاف کرے. سو پلیز, یہ بات کرنے کا مقصد ڈسکریج کرنا نہیں ہے کسی کو, یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ خدا کے لیے اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو بچائیں. سوشل میڈیا پہ
آنا, اپنی بیوٹی کو فلانٹ کرنا, پبلکلی فلانٹ کرنا, اس کے بڑے ڈینجرز ہیں. گھر تباہ ہو جاتے ہیں, افیئرز چلتے ہیں, ایکسٹرا میریٹل افیئرز چلتے ہیں, اور گناہ جاریہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی عادت ہو جاتی ہے ان چیزوں کی کہ پھر انسان کا راہ راست پہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ فتنہ ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے. therefore we should repent, اور ہمیں جو ہے سمجھانا چاہیے وومن فوک کو انشاءاللہ تعالی. اور مرد بھی ہیں, دیکھیں مردوں کا الگ ٹاپک ہے, وہ بھی بہت غلطی کرتے ہیں, اور یہ دلیل نہیں دینی چاہیے کہ مرد ہمیں دیکھتے ہی کیوں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک فولش دلیل ہے. آپ دکھاؤ گے تو مرد دیکھے گا, سیدھی سی بات ہے. اور پھر مقصد کیا ہے وہ ریل اور وہ چیزیں بنانے کا. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ جو ہم دعا گو ہیں, ایسی جو ہماری بہنیں ہیں جو انفارچونیٹلی اس طرف چلی گئی ہیں اور دے ہیو سلپڈ, تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہدایت بھی دے اور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. تو بہرحال بی کیئرفل, دس از مائی کریکس, کیونکہ دجال کو ریزسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ اسی سائڈ پہ جا رہی ہیں یا کوئی جا رہا ہے. تو بہرحال یہ اینٹی ڈوٹ اس اسٹوری میں کہ ایکسیسو مٹیریلزم کا شکار نہیں ہونا ہے, کانسیپٹس کو ریوائز کرنا ہے. اور وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. And present to them the example of life of this world, it being like rain which we send down from the sky, and the vegetation of the earth mingles with it, and then it becomes dry remnants scattered by the winds, and Allah is ever over all things perfect in ability. دنیا کی مثال ان کے سامنے پیش کرو جیسے بارش آتی ہے آسمان سے, پھر جو ہے وہ بارش کی وجہ سے نباتات اگتے ہیں, اور اس کے بعد وہ نباتات بھس بن کے جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں, ظاہر ہے اسکیٹر ہو جاتے ہیں, ونڈز انہیں اڑا کر لے جاتی ہے. اور بے شک اللہ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا, ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی طرف سے ہے رسپیکٹ, اللہ کی طرف سے ہے انسانوں کے دلوں میں محبت ڈالنا. یہ بدنامی ہے, یہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کہ آپ مشہور ہو جائیں. مشہوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا رسپیکٹ کرنے لگ گئے لوگ, بدنام ہوتے ہیں لوگ. اور اللہ معاف کرے, یہ لوگوں کا ویو, بیسیکلی میجورٹی کا جو ویو ہے آپ کے بارے میں, وہ اللہ کا بھی ویو ہوتا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. ایک جنازہ گزرا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے لوگ کہہ رہے تھے بہت اچھا انسان تھا, نیک انسان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ہے, یعنی اللہ اس کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ پیش آئے گا, کیونکہ لوگ کا جو اوپینین ہے انشاءاللہ وہی جو ہے اللہ تعالیٰ پھر وہی معاملہ کرے گا. آپ سوچیں لوگ آپ کے بارے میں کہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یہ ایسی ہے, اور زیادہ لوگ کہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کچھ لوگ بہت فولش ہوتے ہیں, وہ غلط کومنٹس کرتے ہیں, لیکن اچھے خاصے سمجھدار لوگ آپ کے خلاف ہیں, تو پھر پلیز بی ویئر, اور خیال کرنا چاہیے اس کا. تو بہرحال بھوس بن کے سب اڑ جائے گا, ریالٹی یہی ہے, اور اینڈ میں بچتا کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بعد ریگریٹ بچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو ابھی پیسج ہے, یہ اس کا اختتام جب ہوا تو دس از دا سیکنڈ سٹوری ان سورہ کہف. سیکنڈ سٹوری جو ہے وہ مین آف ٹو گارڈنز کی, جن کے پاس باغات تھے. ایک کے پاس کافی زیادہ باغات تھے, اس کو کافی اللہ نے مال دیا ہوا تھا, تو وہ غرور کر بیٹھا اور تکبر کر بیٹھا اور اپنے آپ کو سیلف میڈ سمجھنے لگا, ڈیلوژن میں چلا گیا, انٹائٹلڈ فیل کیا کہ آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو آل دس, میں نے تو وہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. اور ظاہر ہے پھر اللہ نے بتایا کہ کس طرح اللہ نے اس سے وہ چیز لے لی, اور پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا, اور اس نے کہا کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ. یہ جو سٹوری ہے سبحان اللہ, اس میں وہ جو مٹیریلزم ایکسیسو, ایک ہے کہ چلو اسلام منع نہیں کرتا ہے مٹیریلزم, ناٹ آل مٹیریلزم از بیڈ ان دا سینس کہ آپ کو نیسیسٹیز پوری کرنی ہے, کوالٹی لائف گزارنا میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کوالٹی کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوالٹی گیجٹ رکھنے میں, لیپ ٹاپ رکھنے میں. انفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیپینس کو ایک حدیث میں ریلیٹ کیا ہے, ایک بڑے گھر سے, اسپیشیس گھر سے, ایک اچھی سواری سے بھی ہیپینس کو ریلیٹ کیا ہمارے نبی نے, اچھی وائف کے ساتھ ریلیٹ کیا ہمارے نبی نے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے, بٹ obviously don't get distracted, obsess نہیں ہونا. اب یہ بندہ obsess تھا, چونکہ یہ obsess تھا تو یہ اس لیول پہ چلا گیا کہ یہ آہستہ آہستہ آخرت کا بھی انکار کرنے لگا, اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کی سوچ ہی یہ بن گئی کہ میں تو بہت خوش ہوں, مجھے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا اللہ. ٹھیک ہے, جیسے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, عابد نہیں تھا, بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا,
وہ اس دور کے نبی کے پاس آئے، صحیح حدیث سے ثابت ہے واقعہ، اور اس نے کہا اس نبی کو کہ میں اتنے عرصے سے اللہ کی جو ہے وہ کر رہا ہوں نافرمانی، تو مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں کہا ابھی تک، مجھے تو کوئی پنش نہیں کیا اللہ نے. تو اللہ نے اس نبی کی طرف وحی کی کہ اسے کہو کہ اللہ تمہیں اتنے سالوں سے پنش کر رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں، اور وہ پنشمنٹ یہ ہے کہ تمہیں توفیق بھی نہیں ہوتی اچھے اعمال، یہ تمہاری پنشمنٹ، اور تمہارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ میں ٹھیک ہوں کہ میں غلط ہوں، بلکہ تم ڈیلوژن میں ہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو. اللہ اکبر. تو دیکھیے اتنے پلاٹس ہم بنا لیں، ٹھیک ہے نا، پراپرٹی بنا لیں، انہیریٹنس بچوں کی زبردست، ایوری تھنگ از گوئنگ ویل، لیکن ہم نے نہ بچوں کو قرآن سکھایا، نہ بچوں کو دین کے ساتھ جوڑا ہم نے، نہ بچوں کو کوئی مطلب آپ کہہ لیں ویلیو ایڈ کی ان کی لائف میں، ان دا سینس کہ کیریکٹر ان کا کوئی بلڈ کرنا. تو کیا کیا ہم نے؟ یہی تو ڈیلوژن ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسی فیملیز میں پھر بہت زیادہ ڈسکارڈ ہوتا ہے آگے جا کے، اللہ معاف کرے، اور ظاہر ہے ہاتھ سے چیزیں نکلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی بھی پیدا کریں. ہم دعا گو ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کے ڈسکارڈز چل رہے ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں فیملی میں، لیکن قرآن کو لے کر آئیں اپنی لائف میں. اسٹل یو ہیو ٹائم، لے کر آئیں، اور اپنے بڑوں کی غلطیوں سے سیکھ جنہوں نے متعارف نہیں کرایا دین کو اس طرح یا قرآنک ٹیچنگ. تو بہرحال سیلف میڈ نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو، اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں سمجھنا چاہیے. دولت کے نشے میں اتنا نہیں ڈوب جانا چاہیے انسان کو کہ دوسروں کو نیچا دیکھے، اور یہ کہ صرف ان سے مصافحہ کرے، ان سے ملے جو کام کے لوگ ہیں. ایسے تو لوگوں کو اللہ کے نبی نے بہت ورس ٹائپ آف پیپل کہا نا، جو صرف امیروں کو بلاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب بندہ ایکسیسو مٹیریلزم کا شکار ہوگا تو دیٹ پرسن از موسٹ پرون ٹو دجال، کیونکہ دجال جو ہے وہ ٹیسٹ کرے گا انسان کو آ کے قحط سالی کے تھرو، پھر یہ کہ ریسورسز کے تھرو، پھر جنت دوزخ اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، پھر اریگیشن، رین، یہ چیزیں آتی ہیں، پھر سو کالڈ معجزات دکھا کے، ڈیلوژن اور ایلوژن کریٹ کر کے، پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو وعدے کر کے مختلف پوزیشن کے، فیم کے، پاور کے، آل دیز تھنگس. تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے فتنے سے بچنا. اینڈ لیٹ می ٹیل ہیئر انشاءاللہ کہ ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو دا فیمیل آڈینس کہ دجال کو فالو کرنے میں بہت زیادہ خواتین ہوں، اور یہاں تک آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص اپنی ماں، بہن، بیٹی کو زنجیروں کے ساتھ باندھے کہ وہ باہر نہ جائیں دجال کے لیے، لیکن دے ول فالو دجال، وہ پھر بھی جائیں گی. تو اللہ معاف کرے، بہت جو ہے وہ مشکل سچویشن ہے، بڑا فتنہ ہے، بہت پریشر ہے ہماری فیمیل فوک. یعنی میں دیکھتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے لوگ بھی مجھے بتاتے ہیں، اور کچھ ظاہر ہے ایسی خبریں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں، سکینڈلز بھی ملتے ہیں کہ کس طرح ٹک ٹاک نے، سنیپ چیٹ یا ان ایپس نے ایک اچھا خاصا گھر برباد کیا. سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، لیکن وہ وائف جو ہے ویڈیوز بنانا شروع ہوئی، اس نے اپنی بیوٹی کو ڈسپلے کرنا شروع کیا، اور کتنا پریشر ہے وومن فوک پہ کہ دے ہیو ٹو میک دا ویڈیو. یعنی ان پہ ایز اف کہ ویڈیو نہیں بنائیں گی تو زندگی انکمپلیٹ ہے، اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہیں کریں گی تو زندگی انکمپلیٹ ہے. آئی مین واٹ ٹیلنٹ از دیٹ کہ بس ایک کیمرہ سامنے رکھا اور بال کھولے اور ویڈیو بنا دی اینڈ دیٹس اٹ. واٹ کائنڈ آف اے ٹیلنٹ از دیٹ؟ ہم کیا ٹیچ کر رہے ہیں اپنی جنریشن کو، فیوچر جنریشنز کو؟ بہت افسوس کی بات ہے. دس از ایگزیکٹلی دا فتنہ کہ عورتیں سب سے زیادہ جو انفلوئنس ہوں گی. اللہ معاف کرے، میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ریزسٹ نہیں کر پائیں گی خواتین، اللہ معاف کرے. سو پلیز، یہ بات کرنے کا مقصد ڈسکریج کرنا نہیں ہے کسی کو، یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ خدا کے لیے اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچائیں. سوشل میڈیا پہ آنا، اپنی بیوٹی کو فلانٹ کرنا، پبلکلی فلانٹ کرنا، اس کے بڑے ڈینجرز ہیں. گھر تباہ ہو جاتے ہیں، افیئرز چلتے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرز چلتے ہیں، اور گناہ جاریہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی عادت ہو جاتی ہے ان چیزوں کی کہ پھر انسان کا راہ راست پہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ فتنہ ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے. therefore we should repent، اور ہمیں جو ہے سمجھانا چاہیے وومن فوک کو انشاءاللہ تعالی. اور مرد بھی ہیں، دیکھیں مردوں کا الگ ٹاپک ہے، وہ بھی بہت غلطی کرتے ہیں، اور یہ دلیل نہیں دینی چاہیے کہ مرد ہمیں دیکھتے ہی کیوں ہیں.
ٹھیک ہے، یہ ایک فولش دلیل ہے. آپ دکھاؤ گے تو مرد دیکھے گا، سیدھی سی بات ہے. اور پھر مقصد کیا ہے وہ ریل اور وہ چیزیں بنانے کا؟ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ جو ہم دعا گو ہیں، ایسی جو ہماری بہنیں ہیں جو انفارچونیٹلی اس طرف چلی گئی ہیں اور دے ہیو سلپڈ، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہدایت بھی دے اور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. تو بہرحال بی کیئرفل، دس از مائی کریکس، کیونکہ دجال کو ریزسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ اسی سائڈ پہ جا رہی ہیں یا کوئی جا رہا ہے. تو بہرحال یہ اینٹی ڈوٹ اس اسٹوری میں کہ ایکسیسو مٹیریلزم کا شکار نہیں ہونا ہے، کانسیپٹس کو ریوائز کرنا ہے. اور وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. And present to them the example of life of this world, it being like rain which we send down from the sky, and the vegetation of the earth mingles with it, and then it becomes dry remnants scattered by the winds, and Allah is ever over all things perfect in ability. دنیا کی مثال ان کے سامنے پیش کرو جیسے بارش آتی ہے آسمان سے، پھر جو ہے وہ بارش کی وجہ سے نباتات اگتے ہیں اور اس کے بعد وہ نباتات بھس بن کے جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں، ظاہر ہے اسکیٹر ہو جاتے ہیں، ونڈز انہیں اڑا کر لے جاتی ہے. اور بے شک اللہ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی طرف سے ہے رسپیکٹ، اللہ کی طرف سے ہے انسانوں کے دلوں میں محبت ڈالنا. یہ بدنامی ہے، یہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کہ آپ مشہور ہو جائیں. مشہوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا رسپیکٹ کرنے لگ گئے لوگ، بدنام ہوتے ہیں لوگ. اور اللہ معاف کرے، یہ لوگوں کا ویو بیسیکلی میجورٹی کا جو ویو ہے آپ کے بارے میں وہ اللہ کا بھی ویو ہوتا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. ایک جنازہ گزرا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے لوگ کہہ رہے تھے بہت اچھا انسان تھا، نیک انسان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ہے، یعنی اللہ اس کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ پیش آئے گا، کیونکہ لوگ کا جو اوپینین ہے انشاءاللہ وہی جو ہے اللہ تعالیٰ پھر وہی معاملہ کرے گا. آپ سوچیں لوگ آپ کے بارے میں کہیں ٹھیک ہے نا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسی ہے، اور زیادہ لوگ کہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کچھ لوگ بہت فولش ہوتے ہیں وہ غلط کومنٹس کرتے ہیں، لیکن اچھے خاصے سمجھدار لوگ آپ کے خلاف ہیں تو پھر پلیز بی ویئر اور خیال کرنا چاہیے اس کا. تو بہرحال بھوس بن کے سب اڑ جائے گا، ریالٹی یہی ہے اور اینڈ میں بچتا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد ریگریٹ بچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو ابھی پیسج ہے یہ اس کا اختتام جب ہوا تو دس از دا سیکنڈ سٹوری ان سورہ کہف. سیکنڈ سٹوری جو ہے وہ مین آف ٹو گارڈنز کی، جن کے پاس باغات تھے. ایک کے پاس کافی زیادہ باغات تھے، اس کو کافی اللہ نے مال دیا ہوا تھا، تو وہ غرور کر بیٹھا اور تکبر کر بیٹھا اور اپنے آپ کو سیلف میڈ سمجھنے لگا، ڈیلوژن میں چلا گیا، انٹائٹلڈ فیل کیا کہ آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو آل دس، میں نے تو وہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. اور ظاہر ہے پھر اللہ نے بتایا کہ کس طرح اللہ نے اس سے وہ چیز لے لی اور پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور اس نے کہا کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ. یہ جو سٹوری ہے سبحان اللہ، اس میں وہ جو مٹیریلزم ایکسیسو، ایک ہے کہ چلو اسلام منع نہیں کرتا ہے مٹیریلزم، ناٹ آل مٹیریلزم از بیڈ ان دا سینس کہ آپ کو نیسیسٹیز پوری کرنی ہے، کوالٹی لائف گزارنا میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوالٹی کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوالٹی گیجٹ رکھنے میں، لیپ ٹاپ رکھنے میں. انفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیپینس کو ایک حدیث میں ریلیٹ کیا ہے، ایک بڑے گھر سے، اسپیشیس گھر سے، ایک اچھی سواری سے بھی ہیپینس کو ریلیٹ کیا ہمارے نبی نے، اچھی وائف کے ساتھ ریلیٹ کیا ہمارے نبی نے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، بٹ obviously ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹڈ، obsess نہیں ہونا. اب یہ بندہ obsess تھا، چونکہ یہ obsess تھا تو یہ اس لیول پہ چلا گیا کہ یہ آہستہ آہستہ آخرت کا بھی انکار کرنے لگا اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کی سوچ ہی یہ بن گئی کہ میں تو بہت خوش ہوں، مجھے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا اللہ. ٹھیک ہے، جیسے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، عابد نہیں تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ اس دور کے نبی کے پاس ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے واقعہ، اور اس نے کہا اس نبی کو کہ میں اتنے عرصے سے اللہ کی جو ہے وہ کر رہا ہوں نافرمانی، تو مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں کہا ابھی تک، مجھے تو کوئی پنش نہیں کیا اللہ نے. تو اللہ نے اس نبی کی طرف وحی کی کہ اسے کہو کہ اللہ تمہیں اتنے سالوں سے پنش کر رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں، اور وہ پنشمنٹ یہ ہے کہ تمہیں توفیق بھی نہیں ہوتی اچھے اعمال، یہ تمہاری پنشمنٹ، اور تمہارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ میں ٹھیک ہوں کہ میں غلط ہوں، بلکہ تم ڈیلوژن میں ہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو. اللہ اکبر. تو دیکھیے اتنے پلاٹس ہم بنا لیں، ٹھیک ہے نا، پراپرٹی بنا لیں، انہیریٹنس بچوں کی زبردست، ایوری تھنگ از گوئنگ ویل،
لیکن ہم نے نہ بچوں کو قرآن سکھایا، نہ بچوں کو دین کے ساتھ جوڑا، ہم نے نہ بچوں کو کوئی مطلب آپ کہہ لیں ویلیو ایڈ کی ان کی لائف میں، ان دا سینس کہ کیریکٹر ان کا کوئی بلڈ کرنا. تو کیا کیا ہم نے؟ یہی تو ڈیلوژن ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسی فیملیز میں پھر بہت زیادہ ڈسکارڈ ہوتا ہے آگے جا کے، اللہ معاف کرے. اور ظاہر ہے ہاتھ سے چیزیں نکلتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی بھی پیدا کریں. ہم دعا گو ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کے ڈسکارڈز چل رہے ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں فیملی میں، لیکن قرآن کو لے کر آئیں اپنی لائف میں. اسٹل یو ہیو ٹائم، لے کر آئیں. اور اپنے بڑوں کی غلطیوں سے سیکھ جنہوں نے متعارف نہیں کرایا دین کو اس طرح یا قرآنک ٹیچنگ. تو بہرحال سیلف میڈ نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو، اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں سمجھنا چاہیے. دولت کے نشے میں اتنا نہیں ڈوب جانا چاہیے انسان کو کہ دوسروں کو نیچا دیکھے اور یہ کہ صرف ان سے مصافحہ کرے، ان سے ملے جو کام کے لوگ ہیں. ایسے تو لوگوں کو اللہ کے نبی نے بہت ورس ٹائپ آف پیپل کہا نا، جو صرف امیروں کو بلاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب بندہ ایکسیسو مٹیریلزم کا شکار ہوگا تو دیٹ پرسن از موسٹ پرون ٹو دجال. کیونکہ دجال جو ہے وہ ٹیسٹ کرے گا انسان کو آ کے قحط سالی کے تھرو، پھر یہ کہ ریسورسز کے تھرو، پھر جنت دوزخ اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، پھر اریگیشن، رین، یہ چیزیں آتی ہیں. پھر سو کالڈ معجزات دکھا کے، ڈیلوژن اور ایلوژن کریٹ کر کے، پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو وعدے کر کے مختلف پوزیشن کے، فیم کے، پاور کے، آل دیز تھنگس. تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے فتنے سے بچنا. اینڈ لیٹ می ٹیل ہیئر انشاءاللہ کہ with all due respect to the female audience کہ دجال کو فالو کرنے میں بہت زیادہ خواتین ہوں. اور یہاں تک آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص اپنی ماں، بہن، بیٹی کو زنجیروں کے ساتھ باندھے کہ وہ باہر نہ جائیں دجال کے لیے، لیکن they will follow دجال، وہ پھر بھی جائیں گی. تو اللہ معاف کرے، بہت جو ہے وہ مشکل سچویشن ہے، بڑا فتنہ ہے، بہت پریشر ہے ہماری فیمیل فوک. یعنی میں دیکھتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے لوگ بھی مجھے بتاتے ہیں، اور کچھ ظاہر ہے ایسی خبریں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں، سکینڈلز بھی ملتے ہیں کہ کس طرح ٹک ٹاک نے، اسنیپ چیٹ یا ان ایپس نے ایک اچھا خاصا گھر برباد کیا. سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، لیکن وہ وائف جو ہے ویڈیوز بنانا شروع ہوئی، اس نے اپنی بیوٹی کو ڈسپلے کرنا شروع کیا. اور کتنا پریشر ہے وومن فوک پہ کہ دے ہیو ٹو میک دا ویڈیو. یعنی ان پہ ایز اف کہ ویڈیو نہیں بنائیں گی تو زندگی انکمپلیٹ ہے، اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہیں کریں گی تو زندگی انکمپلیٹ ہے. آئی مین واٹ ٹیلنٹ از دیٹ کہ بس ایک کیمرہ سامنے رکھا اور بال کھولے اور ویڈیو بنا دی اینڈ دیٹس اٹ. واٹ کائنڈ آف اے ٹیلنٹ از دیٹ؟ ہم کیا ٹیچ کر رہے ہیں اپنی جنریشن کو، فیوچر جنریشنز کو؟ بہت افسوس کی بات ہے. دس از ایگزیکٹلی دا فتنہ کہ عورتیں سب سے زیادہ جو انفلوئنس ہوں گی. اللہ معاف کرے، میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ریزسٹ نہیں کر پائیں گی خواتین، اللہ معاف کرے. سو پلیز، یہ بات کرنے کا مقصد ڈسکریج کرنا نہیں ہے کسی کو، یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ خدا کے لیے اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچائیں. سوشل میڈیا پہ آنا، اپنی بیوٹی کو فلانٹ کرنا، پبلکلی فلانٹ کرنا، اس کے بڑے ڈینجرز ہیں. گھر تباہ ہو جاتے ہیں، افیئرز چلتے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرز چلتے ہیں، اور گناہ جاریہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی عادت ہو جاتی ہے ان چیزوں کی کہ پھر انسان کا راہ راست پہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ فتنہ ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے. therefore we should repent، اور ہمیں جو ہے سمجھانا چاہیے وومن فوک کو انشاءاللہ تعالی. اور مرد بھی ہیں، دیکھیں مردوں کا الگ ٹاپک ہے، وہ بھی بہت غلطی کرتے ہیں، اور یہ دلیل نہیں دینی چاہیے کہ مرد ہمیں دیکھتے ہی کیوں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک فولش دلیل ہے. آپ دکھاؤ گے تو مرد دیکھے گا، سیدھی سی بات ہے. اور پھر مقصد کیا ہے وہ ریل اور وہ چیزیں بنانے کا؟ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ جو ہم دعا گو ہیں، ایسی جو ہماری بہنیں ہیں جو انفارچونیٹلی اس طرف چلی گئی ہیں اور دے ہیو سلپڈ، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہدایت بھی دے اور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. تو بہرحال بی کیئرفل، دس از مائی کریکس، کیونکہ دجال کو ریزسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ اسی سائڈ پہ جا رہی ہیں
یا کوئی جا رہا ہے. تو بہرحال یہ اینٹیڈوٹ اس اسٹوری میں کہ ایکسیسو مٹیریلزم کا شکار نہیں ہونا ہے, کانسیپٹس کو ریوائز کرنا ہے. اور وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. And present to them the example of life of this world, it being like rain which we send down from the sky, and the vegetation of the earth mingles with it, and then it becomes dry remnants scattered by the winds, and Allah is ever over all things perfect in ability. دنیا کی مثال ان کے سامنے پیش کرو جیسے بارش آتی ہے آسمان سے, پھر جو ہے وہ بارش کی وجہ سے نباتات اگتے ہیں, اور اس کے بعد وہ نباتات بھس بن کے جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں, ظاہر ہے اسکیٹر ہو جاتے ہیں, ونڈز انہیں اڑا کر لے جاتی ہے. اور بے شک اللہ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا, ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی طرف سے ہے رسپیکٹ, اللہ کی طرف سے ہے انسانوں کے دلوں میں محبت ڈالنا. یہ بدنامی ہے, یہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کہ آپ مشہور ہو جائیں. مشہوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا رسپیکٹ کرنے لگ گئے لوگ, بدنام ہوتے ہیں لوگ. اور اللہ معاف کرے, یہ لوگوں کا ویو بیسیکلی میجورٹی کا جو ویو ہے آپ کے بارے میں وہ اللہ کا بھی ویو ہوتا ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. ایک جنازہ گزرا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے لوگ کہہ رہے تھے بہت اچھا انسان تھا, نیک انسان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ہے, یعنی اللہ اس کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ پیش آئے گا, کیونکہ لوگ کا جو اوپینین ہے انشاءاللہ وہی جو ہے اللہ تعالیٰ پھر وہی معاملہ کرے گا. آپ سوچیں لوگ آپ کے بارے میں کہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یہ ایسی ہے, اور زیادہ لوگ کہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کچھ لوگ بہت فولش ہوتے ہیں, وہ غلط کومنٹس کرتے ہیں, لیکن اچھے خاصے سمجھدار لوگ آپ کے خلاف ہیں, تو پھر پلیز بی ویئر, اور خیال کرنا چاہیے اس کا. تو بہرحال بھوس بن کے سب اڑ جائے گا, ریالٹی یہی ہے, اور اینڈ میں بچتا کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بعد ریگریٹ بچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو ابھی پیسج ہے, یہ اس کا اختتام جب ہوا تو دس از دا سیکنڈ سٹوری ان سورہ کہف. سیکنڈ سٹوری جو ہے وہ مین آف ٹو گارڈنز کی, جن کے پاس باغات تھے. ایک کے پاس کافی زیادہ باغات تھے, اس کو کافی اللہ نے مال دیا ہوا تھا, تو وہ غرور کر بیٹھا اور تکبر کر بیٹھا اور اپنے آپ کو سیلف میڈ سمجھنے لگا, ڈیلوژن میں چلا گیا, انٹائٹلڈ فیل کیا کہ آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو آل دس, میں نے تو وہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. اور ظاہر ہے پھر اللہ نے بتایا کہ کس طرح اللہ نے اس سے وہ چیز لے لی, اور پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا, اور اس نے کہا کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ. یہ جو سٹوری ہے سبحان اللہ, اس میں وہ جو مٹیریلزم ایکسیسو, ایک ہے کہ چلو اسلام منع نہیں کرتا ہے مٹیریلزم, ناٹ آل مٹیریلزم از بیڈ ان دا سینس کہ آپ کو نیسیسٹیز پوری کرنی ہے, کوالٹی لائف گزارنا میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کوالٹی کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوالٹی گیجٹ رکھنے میں, لیپ ٹاپ رکھنے میں. انفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیپینس کو ایک حدیث میں ریلیٹ کیا ہے, ایک بڑے گھر سے, اسپیشیس گھر سے, ایک اچھی سواری سے بھی ہیپینس کو ریلیٹ کیا ہمارے نبی نے, اچھی وائف کے ساتھ ریلیٹ کیا ہمارے نبی نے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے, بٹ obviously ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹڈ, obsess نہیں ہونا. اب یہ بندہ obsess تھا, چونکہ یہ obsess تھا تو یہ اس لیول پہ چلا گیا کہ یہ آہستہ آہستہ آخرت کا بھی انکار کرنے لگا, اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کی سوچ ہی یہ بن گئی کہ میں تو بہت خوش ہوں, مجھے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا اللہ. ٹھیک ہے, جیسے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, عابد نہیں تھا, بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, وہ اس دور کے نبی کے پاس ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے واقعہ, اور اس نے کہا اس نبی کو کہ میں اتنے عرصے سے اللہ کی جو ہے وہ کر رہا ہوں نافرمانی, تو مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں کہا ابھی تک, مجھے تو کوئی پنش نہیں کیا اللہ نے. تو اللہ نے اس نبی کی طرف وحی کی کہ اسے کہو کہ اللہ تمہیں اتنے سالوں سے پنش کر رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں, اور وہ پنشمنٹ یہ ہے کہ تمہیں توفیق بھی نہیں ہوتی اچھے اعمال, یہ تمہاری پنشمنٹ, اور تمہارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ میں ٹھیک ہوں کہ میں غلط ہوں, بلکہ تم ڈیلوژن میں ہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو. اللہ اکبر. تو دیکھیے اتنے پلاٹس ہم بنا لیں, ٹھیک ہے نا, پراپرٹی بنا لیں, انہیریٹنس بچوں کی زبردست, ایوری تھنگ از گوئنگ ویل, لیکن ہم نے نہ بچوں کو قرآن سکھایا, نہ بچوں کو دین کے ساتھ جوڑا ہم نے, نہ بچوں کو کوئی مطلب آپ کہہ لیں ویلیو ایڈ کی ان کی لائف میں, ان دا سینس کہ کیریکٹر ان کا کوئی بلڈ کرنا. تو کیا کیا ہم نے, یہی تو ڈیلوژن ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسی فیملیز میں پھر بہت زیادہ ڈسکارڈ ہوتا ہے آگے جا کے, اللہ معاف کرے, اور ظاہر ہے ہاتھ سے چیزیں نکلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی بھی پیدا کریں. ہم دعا گو ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کے ڈسکارڈ چل رہے ہیں, پریشانیاں چل رہی ہیں فیملی میں, لیکن قرآن کو لے کر.
اپنی لائف میں. اسٹل یو ہیو ٹائم، لے کر آئیں اور اپنے بڑوں کی غلطیوں سے سیکھ جنہوں نے متعارف نہیں کرایا دین کو اس طرح یا قرآنک ٹیچنگ. تو بہرحال سیلف میڈ نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو، اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں سمجھنا چاہیے. دولت کے نشے میں اتنا نہیں ڈوب جانا چاہیے انسان کو کہ دوسروں کو نیچا دیکھے اور یہ کہ صرف ان سے مصافحہ کرے، ان سے ملے جو کام کے لوگ ہیں. ایسے تو لوگوں کو اللہ کے نبی نے بہت ورس ٹائپ آف پیپل کہا نا، جو صرف امیروں کو بلاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب بندہ ایکسیسو مٹیریلزم کا شکار ہوگا تو دیٹ پرسن از موسٹ پرون ٹو دجال، کیونکہ دجال جو ہے وہ ٹیسٹ کرے گا انسان کو آ کے قحط سالی کے تھرو، پھر یہ کہ ریسورسز کے تھرو، پھر جنت دوزخ اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، پھر اریگیشن، رین، یہ چیزیں آتی ہیں، پھر سو کالڈ معجزات دکھا کے، ڈیلوژن اور ایلوژن کریٹ کر کے، پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو وعدے کر کے مختلف پوزیشن کے، فیم کے، پاور کے، آل دیز تھنگس. تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے فتنے سے بچنا. اینڈ لیٹ می ٹیل ہیئر انشاءاللہ کہ with all due respect to the female audience کہ دجال کو فالو کرنے میں بہت زیادہ خواتین ہوں، اور یہاں تک آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص اپنی ماں، بہن، بیٹی کو زنجیروں کے ساتھ باندھے کہ وہ باہر نہ جائیں دجال کے لیے، لیکن they will follow دجال، وہ پھر بھی جائیں گی. تو اللہ معاف کرے، بہت جو ہے وہ مشکل سچویشن ہے، بڑا فتنہ ہے، بہت پریشر ہے ہماری فیمیل فوک. یعنی میں دیکھتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے لوگ بھی مجھے بتاتے ہیں، اور کچھ ظاہر ہے ایسی خبریں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں، سکینڈلز بھی ملتے ہیں کہ کس طرح ٹک ٹاک نے، اسنیپ چیٹ یا ان ایپس نے ایک اچھا خاصا گھر برباد کیا. سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، لیکن وہ وائف جو ہے ویڈیوز بنانا شروع ہوئی، اس نے اپنی بیوٹی کو ڈسپلے کرنا شروع کیا، اور کتنا پریشر ہے وومن فوک پہ کہ دے ہیو ٹو میک دا ویڈیو. یعنی ان پہ ایز ایف کہ ویڈیو نہیں بنائیں گی تو زندگی انکمپلیٹ ہے، اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہیں کریں گی تو زندگی انکمپلیٹ ہے. آئی مین واٹ ٹیلنٹ از دیٹ کہ بس ایک کیمرہ سامنے رکھا اور بال کھولے اور ویڈیو بنا دی اینڈ دیٹس اٹ. واٹ کائنڈ آف اے ٹیلنٹ از دیٹ؟ ہم کیا ٹیچ کر رہے ہیں اپنی جنریشن کو، فیوچر جنریشنز کو؟ بہت افسوس کی بات ہے. دس از ایگزیکٹلی دا فتنہ کہ عورتیں سب سے زیادہ جو انفلوئنس ہوں گی. اللہ معاف کرے، میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ریزسٹ نہیں کر پائیں گی خواتین، اللہ معاف کرے. سو پلیز، یہ بات کرنے کا مقصد ڈسکریج کرنا نہیں ہے کسی کو، یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ خدا کے لیے اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچائیں. سوشل میڈیا پہ آنا، اپنی بیوٹی کو فلانٹ کرنا، پبلکلی فلانٹ کرنا، اس کے بڑے ڈینجرز ہیں. گھر تباہ ہو جاتے ہیں، افیئرز چلتے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرز چلتے ہیں، اور گناہ جاریہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی عادت ہو جاتی ہے ان چیزوں کی کہ پھر انسان کا راہ راست پہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ فتنہ ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے. therefore we should repent، اور ہمیں جو ہے سمجھانا چاہیے وومن فوک کو انشاءاللہ تعالی. اور مرد بھی ہیں، دیکھیں مردوں کا الگ ٹاپک ہے، وہ بھی بہت غلطی کرتے ہیں، اور یہ دلیل نہیں دینی چاہیے کہ مرد ہمیں دیکھتے ہی کیوں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک فولش دلیل ہے. آپ دکھاؤ گے تو مرد دیکھے گا، سیدھی سی بات ہے. اور پھر مقصد کیا ہے وہ ریل اور وہ چیزیں بنانے کا؟ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ جو ہم دعا گو ہیں، ایسی جو ہماری بہنیں ہیں جو انفارچونیٹلی اس طرف چلی گئی ہیں اور دے ہیو سلپڈ، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہدایت بھی دے اور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. تو بہرحال بی کیئرفل، دس از مائی کرکس، کیونکہ دجال کو ریزسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ اسی سائڈ پہ جا رہی ہیں یا کوئی جا رہا ہے. تو بہرحال یہ اینٹی ڈوٹ اس اسٹوری میں کہ ایکسیسو مٹیریلزم کا شکار نہیں ہونا ہے، کانسیپٹس کو ریوائز کرنا ہے. اور وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. And present to them the example of life of this world, it being like rain
which we send down from the sky, and the vegetation of the earth mingles with it, and then it becomes dry remnants scattered by the winds, and Allah is ever over all things perfect in ability. दुनिया की मिसाल इनके सामने पेश करो जैसे बारिश आती है आसमान से, फिर जो है वो बारिश की वजह से नबातात उगते हैं और उसके बाद वो नबातात भूस बन के जो है वो उड़ जाते हैं, जाहिर है स्कैटर हो जाते हैं, विंड्स उन्हें उड़ा कर ले जाती है। और बेशक अल्लाह वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा, हर चीज पर कादिर है। अल्लाह की तरफ से है रिस्पेक्ट, अल्लाह की तरफ से है इंसानों के दिलों में मोहब्बत डालना। ये बदनामी है, ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि आप मशहूर हो जाए। मशहूरी का मतलब ये नहीं होता रिस्पेक्ट करने लग गए लोग, बदनाम होते हैं लोग। और अल्लाह माफ करे, ये लोगों का व्यू बेसिकली मेजॉरिटी का जो व्यू है आपके बारे में वो अल्लाह का भी व्यू होता है। ये हदीस से साबित है। एक जनाजा गुजरा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सारे लोग कह रहे थे बहुत अच्छा इंसान था, नेक इंसान था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो ये कह रहे हैं वही है, यानी अल्लाह इसके साथ इसी तरह जो है वो पेश आएगा, क्योंकि लोग का जो ओपिनियन है इंशाल्लाह वही जो है अल्लाह ताला फिर वही मामला करेगा। आप सोचें, लोग आपके बारे में कहें, ठीक है ना, कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसी है, और ज्यादा लोग कहें, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ लोग बहुत फुलिश होते हैं, वो गलत कमेंट्स करते हैं, लेकिन अच्छे खासे समझदार लोग आपके खिलाफ हैं, तो फिर प्लीज बीवेयर और ख्याल करना चाहिए इसका। तो बहरहाल भूस बन के सब उड़ जाएगा, रियलिटी यही है, और एंड में बचता कुछ भी नहीं है, उसके बाद रिग्रेट बचता है। तो अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो अभी पैसेज है, ये इसका इख्तिताम जब हुआ तो दिस इज द सेकंड स्टोरी इन सूरह कहफ। सेकंड स्टोरी जो है वो मैन ऑफ टू गार्डन्स की, जिनके पास बागात थे। एक के पास काफी ज्यादा बागात थे, उसको काफी अल्लाह ने माल दिया हुआ था, तो वो गरूर कर बैठा और तकब्बुर कर बैठा और अपने आप को सेल्फ मेड समझने लगा, डिल्यूजन में चला गया, एंटाइटल्ड फील किया कि आई एम एंटाइटल्ड टू ऑल दिस, मैंने तो वो बहुत बड़ा कारनामा किया है। और जाहिर है फिर अल्लाह ने बताया कि किस तरह अल्लाह ने उससे वो चीज ले ली, और फिर वो हाथ मलता रह गया और उसने कहा कि हाय काश मैं अपने रब के साथ किसी चीज को शरीक ना। ये जो स्टोरी है सुभान अल्लाह, इसमें वो जो मटीरियलिज्म एक्सेसिव, एक है कि चलो इस्लाम मना नहीं करता है मटीरियलिज्म, नॉट ऑल मटीरियलिज्म इज बैड इन द सेंस कि आपको नेसेसिटीज पूरी करनी है, क्वालिटी लाइफ गुजारना में भी कोई हर्ज नहीं है, क्वालिटी कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं है, क्वालिटी गैजेट्स रखने में, लैपटॉप रखने में। इनफैक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैप्पीनेस को एक हदीस में रिलेट किया है, एक बड़े घर से, स्पेशियस घर से, एक अच्छी सवारी से भी हैप्पीनेस को रिलेट किया हमारे नबी ने, अच्छी वाइफ के साथ रिलेट किया हमारे नबी ने। ठीक है, तो ये चीजों को अडॉप्ट करने में हर्ज कोई नहीं है, बट ऑब्वियसली डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ऑब्सेस नहीं होना। अब ये बंदा ऑब्सेस था, चूंकि ये ऑब्सेस था तो ये इस लेवल पे चला गया कि ये आहिस्ता आहिस्ता आखिरत का भी इनकार करने लगा, और यहां तक पहुंच गया कि इसकी सोच ही ये बन गई कि मैं तो बहुत खुश हूं, मुझे तो कुछ कह ही नहीं रहा अल्लाह। ठीक है, जैसे बनी इसराइल का एक आबिद था, सॉरी आबिद नहीं था, बनी इसराइल का एक शख्स था, वो उस दौर के नबी के पास आया, सही हदीस से साबित है वाकया, और उसने कहा उस नबी को कि मैं इतने अरसे से अल्लाह की जो है वो कर रहा हूँ नाफरमानी, तो मुझे तो अल्लाह ने कुछ नहीं कहा अभी तक, मुझे तो कोई पनिश नहीं किया अल्लाह ने। तो अल्लाह ने उस नबी की तरफ वही की कि उसे कहो कि अल्लाह तुम्हें इतने सालों से पनिश कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं, और वो पनिशमेंट ये है कि तुम्हें तौफीक भी नहीं होती अच्छे अमाल, ये तुम्हारी पनिशमेंट, और तुम्हारे जहन में भी नहीं आता कि मैं ठीक हूं कि मैं गलत हूं, बल्कि तुम डिल्यूजन में हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अल्लाह अकबर। तो देखिए इतने प्लॉट्स हम बना लें, ठीक है ना, प्रॉपर्टी बना लें, इनहेरिटेंस बच्चों की जबरदस्त, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, लेकिन हमने ना बच्चों को कुरान सिखाया, ना बच्चों को दीन के साथ जोड़ा हमने, ना बच्चों को कोई मतलब आप कह लें वैल्यू ऐड की उनकी लाइफ में, इन द सेंस के कैरेक्टर उनका कोई बिल्ड करना। तो क्या किया हमने? यही तो डिल्यूजन है। और आप देखेंगे कि ऐसी फैमिलीज में फिर बहुत ज्यादा डिस्कॉर्ड होता है आगे जाके, अल्लाह माफ करे, और जाहिर है हाथ से चीजें निकलती हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी भी पैदा करें। हम दुआ गो हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके डिस्कॉर्ड्स चल रहे हैं, परेशानियां चल रही फैमिली में, लेकिन कुरान को लेकर आए अपनी लाइफ में, स्टिल यू हैव टाइम, लेकर आए, और अपने बड़ों की गलतियों से सीख, जिन्होंने मुतारुफ नहीं कराया दीन को उस तरह या कुरानिक टीचिंग। तो बहरहाल सेल्फ मेड नहीं समझना चाहिए इंसान को, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट नहीं समझना चाहिए, दौलत के नशे में इतना नहीं डूब जाना चाहिए इंसान को कि दूसरों को नीचा देखे
اور یہ کہ صرف ان سے مصافحہ کریں، ان سے ملیں جو کام کے لوگ ہیں. ایسے تو لوگوں کو اللہ کے نبی نے بہت ورس ٹائپ آف پیپل کہا نا، جو صرف امیروں کو بلاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب بندہ ایکسیسو مٹیریلزم کا شکار ہوگا تو دیٹ پرسن از موسٹ پرون ٹو دجال، کیونکہ دجال جو ہے وہ ٹیسٹ کرے گا انسان کو آ کے قحط سالی کے تھرو، پھر یہ کہ ریسورسز کے تھرو، پھر جنت دوزخ اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، پھر اریگیشن، رین، یہ چیزیں آتی ہیں، پھر سو کالڈ معجزات دکھا کے، ڈیلوژن اور ایلوژن کریٹ کر کے، پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو وعدے کر کے مختلف پوزیشن کے، فیم کے، پاور کے، آل دیز تھنگس. تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے فتنے سے بچنا. اینڈ لیٹ می ٹیل ہیئر انشاءاللہ کہ ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو دا فیمیل آڈینس کہ دجال کو فالو کرنے میں بہت زیادہ خواتین ہوں، اور یہاں تک آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص اپنی ماں، بہن، بیٹی کو زنجیروں کے ساتھ باندھے کہ وہ باہر نہ جائیں دجال کے لیے، لیکن دے ول فالو دجال، وہ پھر بھی جائیں گی. تو اللہ معاف کرے، بہت جو ہے وہ مشکل سچویشن ہے، بڑا فتنہ ہے، بہت پریشر ہے ہماری فیمیل فوک. یعنی میں دیکھتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے لوگ بھی مجھے بتاتے ہیں، اور کچھ ظاہر ہے ایسی خبریں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں، سکینڈلز بھی ملتے ہیں کہ کس طرح ٹک ٹاک نے، سنیپ چیٹ یا ان ایپس نے ایک اچھا خاصا گھر برباد کیا. سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، لیکن وہ وائف جو ہے ویڈیوز بنانا شروع ہوئی، اس نے اپنی بیوٹی کو ڈسپلے کرنا شروع کیا، اور کتنا پریشر ہے وومن فوک پہ کہ دے ہیو ٹو میک دا ویڈیو. یعنی ان پہ ایز اف کہ ویڈیو نہیں بنائیں گی تو زندگی انکمپلیٹ ہے، اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہیں کریں گی تو زندگی انکمپلیٹ ہے. آئی مین واٹ ٹیلنٹ از دیٹ کہ بس ایک کیمرہ سامنے رکھا اور بال کھولے اور ویڈیو بنا دی اینڈ دیٹس اٹ. واٹ کائنڈ آف اے ٹیلنٹ از دیٹ؟ ہم کیا ٹیچ کر رہے ہیں اپنی جنریشن کو، فیوچر جنریشنز کو؟ بہت افسوس کی بات ہے. دس از ایگزیکٹلی دا فتنہ کہ عورتیں سب سے زیادہ جو انفلوئنس ہوں گی. اللہ معاف کرے، میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ریزسٹ نہیں کر پائیں گی خواتین، اللہ معاف کرے. سو پلیز، یہ بات کرنے کا مقصد ڈسکریج کرنا نہیں ہے کسی کو، یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ خدا کے لیے اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچائیں. سوشل میڈیا پہ آنا، اپنی بیوٹی کو فلانٹ کرنا، پبلکلی فلانٹ کرنا، اس کے بڑے ڈینجرز ہیں. گھر تباہ ہو جاتے ہیں، افیئرز چلتے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرز چلتے ہیں، اور گناہ جاریہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی عادت ہو جاتی ہے ان چیزوں کی